محافظ ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ شاید پوری کہانی کا رخ بدلنے والی ہے۔ پہلی بار پارس کے چہرے پر زوار کی وجہ سے کھل کر خوشی دکھائی دے گی۔ زوار اپنی خاموش محبت کا ایک اور ثبوت دے گا، لیکن دوسری طرف شاہین اور آفتاب کی یہ سوچ ثابت کر دے گی کہ ندیم کی موت کے بعد بھی ان کی ترجیحات نہیں بدلی۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ ناشتے کی ایک عام سی محفل میں اعجاز وقت کا ایک جملہ شاید ایسا راز چھیڑ دے جس کا تعلق زوار، پارس اور برسوں پرانی دوستی سے ہو سکتا ہے۔ تو کیا واقعی زوار اور پارس کی قسمت کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا؟ آئیے پوری تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ مریم کی شادی کی خوشیوں کے درمیان زوار اور پارس پہلے سے کہیں زیادہ ایک دوسرے کے قریب آتے دکھائی دیے۔ اگرچہ دونوں نے اب تک اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کیا، لیکن ان کی ہر بات اور ہر نظر یہ بتا رہی ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے۔ ادھر بہزاد صاحب بھی اپنی بیٹی کی خواہش پر خود گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ مارخ بھی موجود ہوتی ہے، جس سے پارس کی خوشی مزید بڑھ جاتی ہے۔ بہزاد صاحب کا گاؤں آنا صرف مریم کی شادی میں شرکت کے لیے نہیں، بلکہ شاید برسوں پرانے رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کی ایک کوشش بھی محسوس ہوتا ہے۔ اسی دوران پارس اپنی والدہ کے نام پر گاؤں میں ایک ہسپتال بنانے کی خواہش ظاہر کرتی ہے، اور بہزاد صاحب بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی حمایت کر دیتے ہیں۔ اس منظر سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ دولت اور کاروبار کے باوجود بہزاد صاحب اپنی مرحومہ بیوی کی یاد کو ایک اچھے کام کے ذریعے زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آنے والی ایپیسوڈ کی۔ شادی کی تقریبات اپنے عروج پر ہوں گی، اور پہلی بار ہم پارس کو واقعی خوش اور مطمئن دیکھیں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ زوار بھی ہوگا۔ جیسا کہ پرومو میں دکھایا گیا کہ زوار خاص طور پر پارس کے لیے گجرے لے کر آتا ہے۔ پارس جب وہ گجرے دیکھتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی آ جاتی ہے۔ وہ نہ صرف انہیں شوق سے پہنتی ہے بلکہ شرماتے ہوئے بار بار انہیں دیکھتی بھی رہتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شاید مارو خالہ بھی سب کچھ سمجھ جاتی ہیں، اسی لیے وہ پارس سے مسکراتے ہوئے پوچھ لیتی ہیں، سچ سچ بتاؤ، کیا تم زوار کو پسند کرنے لگی ہو؟ لیکن پارس ہمیشہ کی طرح سیدھا جواب دینے سے گریز کرتی ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، خالہ آپ ہی تو کہتی تھیں کہ زوار ہینڈسم ہے، سمارٹ ہے، سمجھدار ہے اور پسند کیے جانے کے قابل ہے۔ یہاں تک تو وہ بات کر دیتی ہے، مگر پھر اچانک اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ وہ انتہائی افسوس سے کہتی ہے، لیکن وہ تو مجھے پسند نہیں کرتا نا۔ یہی وہ بات ہے جو شاید پہلے سے ناظرین کی طرح مجھے بھی سمجھ نہیں آئی۔ آخر پارس کو اب بھی ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ زوار اسے پسند نہیں کرتا؟ حالانکہ پچھلی کئی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زوار نے ہر قدم پر پارس کا ساتھ دیا، اس کی حفاظت کی، اس کی ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا، اور صاف الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ریشم سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے باوجود بھی اگر پارس کے دل میں ابھی بھی یہ شک موجود ہے تو شاید اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے۔ پارس ابھی تک زوار کی زبان سے اپنے لیے محبت کا واضح اظہار سننا چاہتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر جب تک سامنے والا خود دل کی بات نہ کہہ دے یقین مکمل نہیں ہوتا۔ اور دوسری جانب ایک اور کردار نے کافی مایوس کیا، اور وہ ہے شاہین۔ سچ پوچھیں تو ندیم کی موت کے بعد مجھے لگا تھا کہ شاید اب شاہین اور آفتاب کی سوچ بدل جائے، لیکن افسوس ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب جبکہ انہیں یقین ہے کہ پارس اس دنیا میں نہیں رہی، شاہین آفتاب کو سمجھاتی ہے کہ اب ہمیں پہلے سے زیادہ بہزاد بھائی کے قریب رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ آفتاب سے کہتی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی جان پارس کے نام کی ساری جائیداد خیراتی اداروں کو دے دیں۔ ہمیں ہر حال میں ان کا اعتماد جیتنا ہوگا۔ شاہین کی یہ بات سن کر صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کی پہلی ترجیح آج بھی دولت ہے، نہ کہ اپنے بھائی کا دکھ، اور یہی بات شاید آگے چل کر اس کے کردار کو مزید پیچیدہ بنا دے گی۔ ادھر شادی کے فنکشن میں ایک خوبصورت منظر بھی دیکھنے کو ملے گا۔ پارس اکیلی کھڑی تقریب دیکھ رہی ہوتی ہے۔
زوار اسے دیکھ کر شرارت کے انداز میں اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، سب لوگ کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ بھی کوئی کام کر لیں۔ جس کے جواب میں پارس کہتی ہے، میں تو کام کرنا چاہتی تھی، آنٹی نے مجھے چھوارے تقسیم کرنے کا بھی کہا تھا، لیکن تمہاری وہ پینڈو کزن، تمہاری منگیتر ریشم نے مجھے ہر کام سے روک دیا۔ کہنے لگی، اس گھر کی ہونے والی بہو میں ہوں، سارے کام میں ہی کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے پارس جان بوجھ کر ریشم کا ذکر کرتی ہے تاکہ زوار کو چھیڑ سکے، اور ناظرین یہی بات بتاتی ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان جھجک پہلے جیسی نہیں رہی، اور اس کے ساتھ ہی مریم کی رخصتی کا وقت بھی آ جاتا ہے اور خیر خیریت سے اس کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ ادھر بہزاد صاحب اور معروف بھی چند دن اجاز وقت کے گھر ہی قیام کرتے ہیں، لیکن اصل دلچسپ منظر اگلے دن ناشتے کی میز پر سامنے آئے گا۔ پہلی بار ایسا محسوس ہوگا جیسے برسوں کی ناراضی کچھ کم ہوئی ہے، اگرچہ وہ ابھی بھی براہ راست بہزاد صاحب سے بات نہیں کرتے، لیکن اپنی اہلیہ سلیمہ سے کہتے ہیں، اچھا سلیمہ، ان سے پوچھو اب دوبارہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرنے کب آئیں گے، کیا زوار کی شادی پر آئیں گے؟ یہ سنتے ہی بہزاد صاحب جو ابھی تک مسکرا رہے تھے اچانک سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف زوار بھی اپنے والد کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ منظر ہے جس کے بعد میرے دماغ میں ایک نئے خیال نے جنم لیا ہے، کیا واقعی اس شادی کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جس سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھا؟ ہم جانتے ہیں کہ ریشم اور زوار کی منگنی اس وقت ہوئی تھی جب زوار صرف 18 سال کا تھا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی جب زوار اور پارس دونوں بہت چھوٹے تھے، یا شاید ان کی پیدائش کے وقت ہی اجاز بخت اور بہزاد صاحب نے آپس میں یہ وعدہ کیا ہو کہ بڑے ہو کر اپنے بچوں کی شادی ایک دوسرے سے کریں گے؟ آخر دونوں بچپن کے جگری دوست تھے، اور بہت ممکن ہے کہ حالات بدلنے، غلط فہمیوں اور دوریوں نے وہ وعدہ ادھورا چھوڑ دیا ہو، اور بعد میں اجاز بخت نے اپنے بھائی عبدل سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے ریشم کا رشتہ زوار سے طے کر دیا ہو۔ اگر واقعی ایسا کوئی راز سامنے آتا ہے تو یقین مانے پوری کہانی کا رخ ایک لمحے میں بدل سکتا ہے، اور یہی راز شاید زوار اور پارس کی محبت کو بھی ایک نئی امید دے سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پارس آخرکار زوار کی خاموش محبت کو سمجھ پائے گی؟ کیا شاہین واقعی صرف جائیداد کے لیے بہزاد صاحب کے قریب رہنا چاہتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اجاز بخت اور بہزاد صاحب کے درمیان کوئی ایسا پرانا وعدہ چھپا ہوا ہے جو زوار اور پارس کی قسمت بدل دے گا؟ آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔